دل مسترکس نمبر 2۔ کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ بھوکی شیرنی بنے الہان کا گریبان دبوچ چکی تھی۔ کول ڈاؤن نبیہا، اٹس آفس ناٹ ہوم۔ تم میرے آفس میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ الہان نے اپنے گریبان پر موجود اس کے ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا۔ سد شکر کہ وہ سب گورے اردو سے بے خبر تھے، اسی لیے آنکھوں میں حیرت اور تجسس لیے بس ان دونوں کو دیکھ کر ہی انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے تم سے نہیں تمہارے والد محترم سے ملنا ہے۔ کہاں ہیں وہ پھنکاری۔ ڈیڈ صبح ہی دبئی کے لیے فلائٹ کر گئے ہیں۔ تم آفس میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ پلیز نبیہا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار۔ الہان نے ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈال کر نبیہا کی منت کی۔ اوکے، جلدی آنا، میں صرف 10 منٹ ویٹ کروں گی۔ اس کے بعد وہ دھمکی ادھوری چھوڑتی وہاں موجود 5-6 گوروں کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتی کانفرنس روم سے نکل گئی۔ الہان بلا کے ٹل جانے پر شکر ادا کرتا واپس پلٹا اور ان سب سے معذرت کرتا لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اسے اپنے پوائنٹ کو 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر کے اپنے آفس جانا تھا۔ وہ جب آفس میں داخل ہوا تو نبیہا میگزین گود میں رکھے صوفے پر براجمان تھی۔ الہان کو آتے دیکھ کر اس نے میگزین بند کیا اور کھڑی ہوئی۔ اپنے والد صاحب کو سمجھا دو میرے راستے میں مت آیا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں، تم کہتی ہو میں انہیں سمجھاؤں، پر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کس کو کس طرح سمجھاؤں۔ وہ بیچاری سی شکل بنا کر کہتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے جاب سے نکلوا دیا ہے، اور یہ میری دوسری جاب ہے جہاں سے انہوں نے نکلوایا ہے مجھے۔ وہ چیخی۔ تو مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ الہان سر خم کرتا جھکا۔ میں بھی کس سے کہہ رہی ہوں؟ جو الہان نے اسے پوری بات کرنے پر اکسایا۔ جو تم جیسا فضول سا شخص ہے، وہ ناک چڑھا کر بیزاری سے بولی۔ الہان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اب یہ فضول سا شخص ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا فدوانہ گویا ہوا۔ بی سیریس مسٹر ملک، میں یہاں تم سے رومانس کرنے نہیں آئی۔ ہا ہا ہا، رومانس، اور وہ بھی تم سے؟ الہان قہقہا لگاتا ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نبیہا نے ناگواری سے اسے ہنستے دیکھا۔ ویسے سچ میں تم سے رومانس کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، مگر میں پھر بھی اس مشکل کام کو کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر انٹرکام پر چائے کا آرڈر دینے لگا۔ فلرٹی، جیسے میں تو جانتی نہیں اسے۔ وہ دانت رگڑے بڑبڑائی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ الہان نے اسے خود کو گھورتے پا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کس قدر کمینے انسان ہو، شرم تو چھو کر بھی نہیں گزرتی تمہیں۔ ہا ہا ہا۔ اس کی بات پر الہان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ چند منٹ بعد وہ اپنی ہنسی روک کر اس کے لال بھوبوں کا چہرے کو دیکھتا بولا۔ اس میں شرم کیسی؟ بیویوں سے تو سب ہی رومانس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا پوچھ رہا تھا۔ کاش کہ تمہارے باپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ وہ چپتے ہوئے بولی۔ پر انہیں بتائے گا کون؟ اور فرض کرو اگر تم ہی بتاتی ہو تو کیا وہ تمہارا یقین کر لیں گے؟ وہ بھویں اچکاتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کریں گے میرا یقین، کیونکہ وہ تمہیں اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی مجھے شوق ہے انہیں کچھ بتانے کا۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے باپ ہیں اور تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ فی الوقت میں جا رہی ہوں، پر بتا دینا ملک صاحب کو، میں ان کو بھی چین نہیں لینے دوں گی۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اس بار بھی، پر میرے چین کا کیا جو تم لوٹ چکی ہو؟ وہ آنکھ دباتا بولا۔ ذلیل انسان۔ نبیہا نے پاس پڑا گلاس پوری طاقت سے الہان کو مارا، مگر اس کے بروقت نیچے بیٹھنے کے نتیجے میں وہ دیوار سے لگ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں، چیپ انسان۔ وہ دھمکی دیتی اپنا تھیلا اٹھا کر آفس سے باہر نکل گئی۔
کمینہ، میں سیریس ہو کر بات کر رہی ہوں اور محترم ایویں فری ہوئے جا رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ ہال سر سائکا کے بار بار بلانے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ سر 10 بج چکے ہیں۔ آپ کو گھر نہیں جانا کیا؟ آپ کے گھر سے 2 بار کال آ چکی ہے۔ 10 بج گئے؟ وہ غائب دماغی سے بولا۔ جی سر، سارا اسٹاف جا چکا ہے، میں بھی ابھی جانے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ لمبی سی سانس لیتا کھڑا ہوا۔ جی۔ سائکا سر ہلاتی آفس سے نکل گئی۔ الہان نے چیئر کی بیک سے کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا، سیل اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر آفس سے نکل آیا۔ آج پھر ایک اور دن اس نے نبیہہ کی ذات اور اپنے ماضی میں گم ہو کر گزار دیا تھا۔ تیری یادیں کمال کرتی ہیں، میرا جینا محال کرتی ہیں۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو عبیرہ ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ الہان کو اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف آئی۔ اتنی دیر کر دی آپ نے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سیل بھی آف تھا آپ کا؟ وہ بے چینی سے اسے دیکھتی بولی۔ بزی تھا آفس میں، تم بھی سو جایا کرو، میرا انتظار مت کیا کرو۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب تک آپ گھر نہیں آتے مجھے نیند نہیں آتی، وہ معصومیت سے بولی۔ عبیرہ کی بات پر الہان ٹائی کھینچتا اس کی طرف مڑا۔ کیوں نہیں آتی ہے تمہیں نیند؟ مجھے فکر رہتی ہے آپ کی، وہ منمنائی۔ مت کیا کرو میری فکر، اب سو جاؤ جا کر، میں گھر آ چکا ہوں، وہ اکھڑے لہجے میں کہتا کمرے کی بجائے اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ عبیرہ نے افسردگی سے اس کی پشت کو دیکھا اور سر جھٹکتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ سب تو روز کی روٹین تھا جسے وہ پچھلے 5 سال سے انتہائی تحمل سے برداشت کر رہی تھی۔ چائے لاؤ؟ نبیہہ نے محتشم سے پوچھا جو کمپٹی دباتے لیپ ٹاپ کی سکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی؟ وہ چونک کر بولا۔ نہیں۔ کیوں؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ محتشم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ ہی صوفے پر بٹھایا۔ پتہ نہیں، کسے پتہ ہے؟ پتہ نہیں، وہ خفگی سے کہتی اس کی طرف مڑی۔ 2:30 بج گئے ہیں تو سونا نہیں ہے کیا آپ کو؟ تم بھی تو جاگ رہی ہو۔ میں جاگ رہی ہوں پر آپ کی طرح دماغ نہیں لڑا رہی، اس لیے بند کریں یہ اور چل کر آرام کریں، صبح پھر انہی کاموں میں بزی ہو جائیں گے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ابھی تو چائے کا پوچھ رہی تھی تم اور اب جا کر سونے کا کہہ رہی ہو، محتشم مسکرایا۔ اب چائے پئیں گے تو پھر بالکل بھی نیند نہیں آئے گی، اس لیے اٹھیں اور چل کر سوئیں اب، نبیہہ نے کہتے ہوئے اس کا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور کھڑی ہو گئی۔ تم چلو میں آ رہا ہوں، وہ مسکرا کر لیپ ٹاپ اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی آئیے گا۔